السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں آج کل ووٹ اور الیکشن کا چرچا ہر جگہ ہی ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے لیے بے چین ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ ابھی تک اسی سوچ میں ہے کہ ووٹ کس کو دیا جائے، اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ووٹ ہم ڈالیں تو کیوں ڈالیں، جس کو گورنمنٹ چاہے گی اس کو لے کر آ جائے گی۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت اسلام میں کیا ہے، کیا سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور ووٹ اگر ڈالنا ہے تو امیدوار میں کون کون سی چیزیں ہونا ضروری ہیں، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں تو وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے ووٹ کے صحیح انتخاب کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی، اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ووٹ کا استعمال صحیح سے کر سکیں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ اور الیکشن میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر حکمران مسلط نہ فرمائیں، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے زمین سے اعمال اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو مسلط فرماتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر گناہ پایا جاتا ہے، چوری، زناکاری، ڈاکہ زنی، رشوت، غیبت، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ہر طرح کے گناہ ہمارے معاشرے میں کھلم کھلا ہو رہے ہیں۔ تو جب ایسے اعمال اوپر جائیں گے تو کیسے حکمران مسلط ہوں گے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے اصلاح کی کوشش کریں کہ کس طرح سے میری غلطیاں، میری خامیاں، میری برائیاں دور ہو جائیں، اور میں اللہ کی نیک بندی یا اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، تاکہ ہم پر اچھے حکمران مسلط ہوں جو ہمارے ساتھ بھی سنسیئر ہوں اور ہمارے ملک کے ساتھ بھی سنسیئر ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ووٹ اور الیکشن میں آتی ہے وہ ہے امیدوار، کہ امیدوار کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام کے حساب سے ایک امیدوار میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں یہ ہیں کہ وہ پکا مسلمان ہو، دیندار، دیانتدار، نظریہ پاکستان کا حامی، شریف اور با اخلاق، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، مسائل کو سمجھتا ہو۔ کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس شخص کو ووٹ دیجیے جو ان اوصاف میں سب سے زیادہ قریب ہو اور اس کا شر دوسروں کے مقابلے میں کم ہو۔ تحقیق، مشورہ اور استخارہ، یہ تین کام ایسے ہیں جو آپ کو ذمہ داری سے سبق دوش کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی امیدوار کے صفات۔ اب ووٹ کیسے شخص کو دیا جائے؟ تو ایسے شخص کو ووٹ دیا جائے جو امور سیاسیات میں ماہر ہو، مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، ان کے حقوق کی حفاظت کا اہل ہو، شریعت کا پابند ہونا چاہیے، نیک، دیندار، سمجھدار، ملک و قوم کا خیر خواہ ہو۔ روپیہ لے کر غیر مستحق کو ووٹ دینا حرام ہے۔ یہ بات غور سے سن لیجئے، روپیہ لے کر غیر مستحق کو ووٹ دینا حرام اور ملک و قوم کی خیانت اور غداری ہے، اور مستحق کو پیسہ لے کر ووٹ دینا رشوت ہے۔ ووٹ کی طرف آتے ہیں تو ووٹ ایک اہم قومی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ گناہ اور ثواب بھی ہے جس کے اثرات اس دنیا کے بعد عذاب جہنم بنیں گے یا پھر درجات جنت اور نجات آخرت کا سبب۔ اس کا ادنا نقصان بھی، یعنی چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی بعض اوقات پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کا ثواب اور عذاب بہت بڑا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے کچھ دیندار اور شریف لوگ ایسے ہیں جو اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے، اور بہت ساری ووٹوں کی تعداد اسی میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا کہنے کی بجائے عقلمندی یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اس کو گندا کر رہے ہیں۔ ووٹ کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ نہ دینے سے کون سا کوئی فرق پڑتا ہے، حالانکہ بسا اوقات تو ایک ہی ووٹ فیصلہ کن ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسرے، اگر ہر شخص اپنے متعلق یہی سمجھنے لگے کہ ایک ووٹ کے نہ استعمال ہونے سے کون سا کوئی فرق پڑتا ہے، تو اس طرح تو کوئی شخص بھی ووٹ کو استعمال کرنے والا نہ ملے گا۔ اگر ایک بے دین، بدعقیدہ اور بد کردار امیدوار کے بیلٹ باکس میں صرف ایک ووٹ دوسروں سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے مروجہ نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، اور یہ ہر فرد کا شرعی، اخلاقی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے۔
آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ووٹ نہ دینا چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے گناہوں سے کس طرح شدید تر ہے۔ تو گناہوں کی قسموں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ جن گناہوں کے نتائج بد پوری قوم کو بھگتنے پڑیں ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے گناہ چاہے اپنے آپ میں کتنے ہی شدید اور گھناؤنے کیوں نہ ہوں لیکن ان کے اثرات دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے۔ ان سے توبہ استغفار کر لینا بھی آسان ہوتا ہے اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور اس کے برخلاف جس گناہ کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے اس کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں۔ یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، اسی لیے اگر کسی وقت انسان اس بدعملی سے آئندہ توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس حیثیت سے ووٹ نہ دینے کا گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے گناہوں سے شدید تر ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جس حلقے میں کوئی بھی امیدوار قابل اور نیک معلوم ہو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم اور پوری قوم پر ظلم کے ہم معنی ہیں، اور اگر کسی حلقے میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور دیانتدار معلوم نہ ہو مگر ان میں کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصولوں پر دوسروں کی نسبت سے غنیمت ہو تو شر اور ظلم کی کمی کی نیت سے اس کو بھی ووٹ دے دینا جائز ہے۔ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے جس کا چھپانا یا جھوٹ بولنا یا کوئی معاوضہ لینا حرام ہے۔ اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بہت بڑی اور بھاری غلطی ہے۔ تو انشاءاللہ میری ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا ووٹ کسی اچھے انسان کو ہی کاسٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو فائدے مند لگی ہو اور آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال لیجئے، اور اسی طرح کی بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔